السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ایک مزیدار سی بات سے آغاز کرتے ہیں. وہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے. بڑی پیاری سی شکل و صورت تھی ان کی. ادھیڑ عمر سے بھی کچھ تھوڑا سا زیادہ ہی، تقریباً اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہی پہنچے ہوئے تھے. تو ریاض صاحب ان کا نام تھا اور وہ کالج کے پراکٹر تھے. تو چنانچہ وہ ان کے ذمہ تھا کہ کوئی لڑکوں کو ان کی غیر حاضری پہ یا کسی ڈسپلن کی وجہ سے کوئی ریپریمانڈ کرنا ہو تو ان کو فائنز وغیرہ کرنا ان کے ذمہ ہوتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے کہ وہ غلط فہمی کی بنا پہ یا غلطی سے یا ان کو فائن کر دیا گیا ہے یا وہ کسی وجہ سے دے نہیں پاتے تھے فائن اور کہتے تھے کہ جی ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہم آئندہ خیال رکھیں گے، تو پھر ان کے پاس پیش ہونا پڑتا تھا. تو چنانچہ وہ بعض اوقات ظاہر ہے کنونس ہوتے تھے تو پھر وہ معاف بھی کر دیتے تھے، نہیں ہوتے تھے پھر نہیں کرتے تھے. تو بہت سارے لڑکوں کو ان سے پھر اس طرح سے رنجش وغیرہ بھی تھی، گریونسز ہوتے تھے ان کے لڑکوں کے. تو انہوں نے ان کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ جو پروفیسر صاحب ہیں ان کو پتہ نہیں کس نے پروفیسر بنایا ہوا ہے، ان کو تو انگریزی بھی نہیں آتی. یہ تو کہتے ہیں کہ آئی ہیو نو میتھمیٹکس ود دا کنٹین، سی می بیہائنڈ دس پیریڈ. ایک وہ یہ بھی ان کے بارے میں منسوب تھا ان کے ساتھ کہ I caught him with colored hands. میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا. ایک اور جملہ He was beating a date and I took his catch. یعنی وہ ڈیٹ مار رہا تھا کسی لڑکی کے ساتھ، میں نے اسے پکڑ لیا وغیرہ وغیرہ. ہم جب نئے نئے گئے تو ہم نے تو ان باتوں پہ یقین کر لیا کہ پروفیسر صاحب ایسے ہی ہیں، ان کو انگریزی بالکل نہیں آتی اور یہ کہتے ہیں کہ جی سی می بیہائنڈ دس پیریڈ اور آئی ہیو نو میتھمیٹکس ود دا کنٹین. اسی طرح پھر مجھے بھی ایک دفعہ فائن ہو گیا تو میں نے بھی اپلیکیشن لکھی اور پیش ہوا ریاض صاحب کے سامنے. تو میں تو بڑا وہ ذرا کسی اور حساب کتاب میں تھا کہ یہ تو بس ایسے ہی ہیں، ان کو تو انگریزی بھی نہیں آتی، ان کو بس رکھا ہوا ہے فائن شائن کرنے کے لیے. پراکٹر بنایا ہوا. مگر میں بھی ذرا وہ تھوڑا سا اوور کانفیڈنس کے ساتھ پیش ہوا اور میں نے کہا جی یہ میرا فائن وائن جو ہے پلیز یہ آپ معاف کریں، یہ مجھے تو آپ نے غلط فائن کر دیا. انہوں نے تو پھر انگریزی میں جو اتنا فلوئنٹلی بولنا شروع کیا کہ میرے تو پیروں تو سے زمین نکل گئی اور میں اسی وقت فوراً ڈھیلا پڑا. میں نے کہا سر دیکھیں جی مجھے ایک غلط فائن کر دیا گیا، پلیز مجھے معاف کریں. خیر انہوں نے بیچاروں نے پھر معاف شاف تو کر دیا. تو میں باہر آیا تو میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور میں نے ان لڑکوں کو خوب لتاڑا. میں نے کہا تم لوگوں نے ایسی غلط باتیں مشہور کی ہوئی ہیں ریاض صاحب کے بارے میں، یہ تو بڑے پڑھے لکھے پروفیسر ہیں. خیر یہ بھی ایک واقعہ تھا. اچھا پھر ایک دو ٹپس ہیں جو مجھے تاج صاحب سے ملی. تو ایک تو یہ ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ میں جمعہ کے روز
تم سے ملنے آؤں گا. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ لکھا جمعہ ہی جاتا ہے، لیکن آپ نے اسے جمعے پڑھنا ہے، پھر یہ صحیح جملہ بنے گا کہ میں جمعے کے روز تم سے ملنے آؤں گا، گو کہ جمعہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ اگر 2:30 لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں 2:30 بجے آؤں گا، آپ نے اس کو 2:30 پڑھنا ہے. لکھا ہوا 2:30 ہی ہوگا، لیکن آپ نے پڑھنا اسے 2:30 ہے. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہتا تھا. اسی طرح پھر وہ تاج صاحب ایک دفعہ کلاس کے اندر موجود تھے، تو کسی لڑکے نے وہ ذرا کانشیس ہو کے وہ آئین کو کچھ بہت زیادہ گھوٹ کے آئین کر کے، اور وہ قاف کو بھی بہت زیادہ حلق سے نکال کے قلم، تو اس نے جب 2-3 دفعہ ایسے کیا تو تاج صاحب ہنس پڑے اور بولے کہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک مولوی صاحب گئے کسی وہ شربت شیرے والے کی دکان کے پاس، شاید پنساری کہتے ہیں انہیں یا حکیم صاحب، جو شربت شیرہ وغیرہ بیچتے ہیں. تو ان کے پاس وہ مولوی صاحب گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ہاں بھائی میاں شیرہ ہے. تو کہنے لگا وہ پہلے تو حکیم صاحب نے ایسے ایسے سر جھٹکا اور پھر آنکھیں پٹپٹا کے بولے جی میاں صاحب ہے تو صحیح، لیکن اتنا گاڑھا نہیں ہے. یہ بھی وہ لطیفہ تھا، ایک لطیفہ ہی ہے اور کیا ہے. اچھا، ایک میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کامیڈیز وغیرہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں کامیڈیز، خاص طور پہ ڈرامہ، تو یا آپ کو کامیڈی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو جو کامیڈی کی صحیح آپ کو ادراک ہے، جسے کہتے ہیں ادراک، وہ حاصل کرنے کے لیے آپ 3 فلمیں ضرور دیکھیں. پھر آپ ان کو اگر 2-2 3-3 4-4 دفعہ دیکھیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ سمجھ لیں آپ نے کامیڈی کے اندر PhD کر لی ہے. پھر آپ کو کسی طرح کی بھی کامیڈی کرتے ہوئے یا لکھتے ہوئے کوئی دشواری کبھی نہیں پیش آئے گی. ظاہر ہے کہ وہ دیگر لوازمات بھی آپ پورے کریں گے، اپنی مشقیں کریں گے اور ریاضت کریں گے، اس فن کو جاننے کی جان کو جوخم میں ڈالیں گے. تو پھر یہ 3 فلمیں دیکھنے کے بعد آپ سمجھ لیں آپ نے کامیڈی کے اندر PhD کر لی ہے. ایک تو فلم ہے ایبسنٹ مائنڈڈ پروفیسر، بہت خوبصورت کامیڈی ہے. آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو بہت آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور دوسری فلم ہے دا پارٹی، پیٹر سیلرز کی. اوہ کمال کمال کی پرفارمنس اور کمال کی پروڈکشن، اسکرین پلے، سب کچھ. اور جس طرح وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے کہانی، وہ پھر کامیڈی آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. اور اتنی سوفسٹیکیٹڈ کامیڈی بہت کم دیکھی ہے. پھر تیسری فلم ہے واٹ ڈیڈ یو ڈو ان دا وار ڈیڈی. اوہ یہ فارس کے اندر کمال کی کامیڈی ہے، یہ بہت ہی خوبصورت. یہ 3 فلمیں آپ ضرور دیکھیں، آپ بہت انجوائے کریں گے. اور مجھے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں. ایک تو مصرع ہے
غالب کی مشہور فارسی غزل کا صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے پنجابی میں ترجمہ کیا ہوا ہے، اور کیا بات ہے، غلام علی نے پھر گا کے بھی اس کو امر کر دیا ہے۔ وہ مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ رواج مسجداں مندراں دا ਇੱਥੇ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤੀਆਂ ਨੇ, میں خانے چ مستیاں ہی مستیاں نے، کی سوچنا ہے ستمگار آ جا۔ تو یہ ہمارا جو ایک خاص نظام چل پڑا ہوا ہے نا معاشرتی، اس کے اوپر بہت گہری طنز ہے یہ۔ اور دوسرا ہے کہ وہ علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری۔ اب یہ دونوں دیکھیں، وہ غالب نے کب کسی زمانے میں کہا، اور پھر اقبال نے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ ہم نے عجیب سا رواج بنا دیا ہوا ہے کہ اپنے ذہن سے کچھ بھی نہیں سوچنا۔ وہ جو ملا جی نے کہہ دیا بس اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو سلاطین کا طریقہ تھا وہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، اور اس میں ہم اپنی عظمت کو تلاش بھی کرتے ہیں، اور پھر پیر کے آستانے پہ جا کے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کو چاہے کوئی قرآن کی آیت جو ہے وہ سیاق و سباق کے بغیر سنا دے اور آپ سے اس کا مطلب کسی اور ہی طریقے سے آپ کو سمجھا دے، تو آپ نے تو پھر اس کو سرنگوں کر کے تو آپ نے تو مان لینا ہے کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن وہ شان نزول بھی ہوتی ہے، اس کا کوئی سیاق و سباق بھی ہوتا ہے، کس حوالے سے کب کہی گئی یہ بات، تو وہ پھر آپ اگر جستجو نہیں کر سکتے تو آپ کی آئینہ ضمیری تو پھر ختم ہو گئی نا۔ اپنے پاس سے کوئی سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈ سکتے تو آپ نے صرف سلاطین کے طریقے کو دیکھنا، یا ملا صاحب نے جو کہہ دیا وہ دیکھنا، یا پھر پیر صاحب نے جو ارشاد فرما دیا اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرنا ہے، تو بس پھر تو معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح احادیث ہوتی ہیں، وہ بہت ساری گھڑی ہوئی احادیث بھی ہوتی ہیں۔ اب لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ صحیح مسلم بخاری سے ہے یا مسلم سے ہے یا کہاں سے ہے، تو وہ تو اگر کوئی مذہبی لبادہ پہنے ہوئے آپ کو کوئی شخص وہ بتا دے گا تو آپ نے تو کویشچن ہی نہیں کرنا۔ آئینہ ضمیری والی تو بات ہی ختم ہے، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری۔ تو اس طرح سے پھر وہ آپ اگر ایم اے کر رہے ہیں، بی اے کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی تک بھی کر لیں، تو پھر گدھے پہ کتابیں لاد دینے سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کتابوں سے جوجھنا نہیں ہے، ان سے ان کو پڑھ کے سوالات نہیں اٹھانے، آپ نے کوئی ریسرچ ورک نہیں کرنا، کہ تلاش نہیں کرنی کہ ہو کیا رہا ہے، معاملات کی تہہ تک نہیں پہنچنا، تو یہ تو پھر اسی طرح
چلتا رہے گا سلسلہ، ترقی تو کچھ بھی نہیں ہوگی، اور ترقی معکوس البتہ ہوگی۔ اور علم جو ہے یہ ایک وتیرہ ہوتا ہے، اور جہالت جو ہے ایک راستہ ہوتا ہے۔ آپ جب اس راستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر آپ چاہے جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، پھر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ کچھ بھی۔ آپ نے تو پھر اب ایک اندھا مقلد بن جانا ہے، اور انہی چیزوں کو فالو کرنا ہے جو آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ مرے کو مارے شاہ مدار، یا پھر مرے پہ 100 درے۔ مثلاً مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے پھر اپنی جہالت پہ فخر بھی کرنا ہے، اور جب یہ معاملات ہوں تو پھر تو وہی ہے مرے پہ 100 درے والی بات۔ اچھا، اداکاری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جنرلی اسپیکنگ 2 قسم کے اداکار ہوتے ہیں دنیا میں۔ ایک تو وہ ہیں جن کی اپنی ذاتی شخصیت بڑی شاندار ہوتی ہے، اور وہ اسی کو ساری زندگی بیچ کر تو وہ بس اپنا کام چلاتے ہیں، لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کی اداکاری کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ ایک خاص سٹائل جو ہوتا ہے وہ ان کا، یہ آپ کو زندگی میں بھی مل جائیں گے ایسے بہت سے کردار جو بڑے سٹائلش ہوتے ہیں، بڑے مزیدار اور پرکشش انداز میں بات چیت کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، چلتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ ان کا انداز نشست و برخاست ایک خاص قسم کا ہوتا ہے، وہ جو آپ کے لیے بڑا پرکشش ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے وہ جو اداکار ہوتے ہیں بہت سارے ہیں، موسٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اسی قسم کے اداکار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک پھر دوسری قسم کے اداکار بھی ہوتے ہیں جو اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کو جب کردار کرتے ہیں تو اس کردار کی کھال کے اندر گھس جاتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو اٹھا کے کہیں کسی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ اس کا پھر آپ کو اس میں شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ دنیا کے 3 بڑے اداکاروں کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنہیں اس قسم کی اداکاری میں بہت کمال حاصل رہا ہے، اور اس میں سر فہرست تو مارلن برانڈو کا نام آتا ہے۔ کیا خوبصورت پرفارمر تھا وہ، ایسے ایکٹروں کو پرفارمرز کہا جاتا ہے۔ تو دوسرا نام جو ہے وہ سر لارنس اولیویئر کا ہے، کیا خوبصورت پرفارمر تھا وہ بھی، کھال کے اندر گھس جاتا تھا وہ کردار کی، اور اسے اپنی پرسنالٹی اس کی کہیں بہت پیچھے رہ جاتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اسی طرح بر صغیر میں جو سب سے بڑا اداکار پیدا ہوا ہے اس حوالے سے وہ دلیپ کمار، اس نے بھی کردار کے اندر گھس جانا ہوتا تھا اور پھر اس کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ یہ 3 اداکار تو ہیں، پھر اور بھی دنیا میں بہت سارے، ڈسٹن ہافمن ہے، بہت کمال کا پرفارمر ہے وہ بھی، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو یہ 2 قسم کے اداکار ہوتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت ضرب المثل ہے کہ چینج از دی لا آف نیچر، تبدیلی جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے، بلکہ قانون فطرت ہے، تو اس نے تو وقوع پذیر ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔
لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو روکنے کی کوشش میں دن رات لگے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ معذرت کے ساتھ میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا، لیکن دیہاتی لوگ بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں، اور وہ بسا اوقات بہت ہوشیار اور ایک قسم کا اپنے حساب سے جینیس لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں پیدا ہوتے ہیں. وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے بڑی بڑی اچھی باتیں کر رکھی ہیں. تو لیکن ایک ڈائلما ہے کہ وہ اکثر دیہاتی لوگ جو ہیں وہ شہر آنے کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں. وہ شہری زندگی ان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے، دور سے انہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ بڑی کوشش، اس میں کچھ ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں یقیناً. معاشی طور پہ ظاہر ہے کہ شہر میں مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اس حوالے سے پھر وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ شہر کی طرف مائیگریٹ کیا جائے. لیکن پھر وہ یہاں آ کے عجیب سے تضادات میں پھنس جاتے ہیں. وہ ساری زندگی شہری زندگی کو گناہوں میں لتھڑی ہوئی اور برا تصور کر کے اس کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ بھی ان کو جو ہے بھاتا نہیں ہے. لیکن وہ ایک مجبوری کے تحت شہر کے اندر رہتے ہیں، اور لیکن یہاں پگڑی اور دھوتی اور وہ اپنا وہ لباس پہن کے بڑی اکڑ پھونک کے ساتھ چلنا کو بڑا نیک عمل سمجھتے ہیں. تو لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کی نظروں میں، خود انہیں اپنے بچوں ہی کی نظروں میں وہ جاہل ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے پھر ان سے کترانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگیوں کے تقاضے بالکل بدل چکے ہوتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے بین الاقوامی مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے ادیب بھی ہیں وہ جنہوں نے بہت شاہکار بھی تخلیق کی ہے، اور لیکن وہ ایک رجت پسندی کے گیت گاتے رہے. مثال کے طور پہ وہ تھامس ہارڈی کا خاص طور پہ بینٹ آف مائنڈ اسی طرف تھا کہ وہ ترقی کو اور اس کو ایزیلی ڈائجسٹ نہیں کرتا تھا. تو ایرک سپرین صاحب، اس کا ایک ناول، بڑا مشہور زمانہ ناول ہے، ٹیس آف دی ڈبل ویلا، وہ پڑھاتے ہوئے کلاس کے اندر اکثر لڑکوں کو کہہ دیا کرتے تھے، دیٹ گریٹ مین ہی ڈیڈنٹ نو دیٹ مشین واز اے لبریٹنگ فورس. اور مشین کو گالیاں نکال رہا ہے، یہ اس نے آ کے لوگوں سے ان کا روزگار چھین لیا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ لوگوں کو غلامی سے آزاد کرنے کی ایک موجب ہے مشین جو ہے. تو یہ وہی ایرک سپرین صاحب تھے جنہوں نے بعد میں جو اعجاز سپرین ہو گئے، جنہوں نے وہ بی این آر سینٹر میں نواب آف کالا باغ کے کالا قانون کے خلاف بہت خوبصورت مضمون پڑھا تھا، اور جس کے دلائل اتنے زبردست تھے کہ میرا خیال ہے کہ 2-3 گھنٹے کے اندر ہی اس نے وہ بین لفٹ کر لیا تھا. نواب آف کالا باغ نے، اس نے وہ آرڈننس واپس لے لیا تھا کہ اسکولز اور کالجز میں آرٹ اور کلچر کی ایکٹیویٹیز کو اس نے بین کر دیا تھا. تو وہ پھر اس کو واپس لینا پڑا وہ آرڈننس.
تو وہ علم دشمنی آپ بس یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں زیادہ تر. اب انسان بیچارہ کسی بھی طور میں سمجھتا ہوں کہ قابل نفرت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کی سوچ جو ہے وہ بعض حالات کے اندر وہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی اس سوچ کی وجہ سے مجروح کر رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ وقت کے دھارے کے ساتھ چلا جائے اور انسان کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا کوئی ایسا کام کر جائے جس سے زندگی جو ہے وہ تھوڑی اور آگے کی طرف چلی جائے. کتنی ایجادات ہیں جو کتنی مثبت ہیں زندگیوں کے اندر، کتنی انہوں نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. آپ کو اپلے جلانا پڑتے تھے، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لانا پڑتی تھیں، کوئلے جلانا پڑتے تھے، لیکن پھر گیس نے اور گیس کے چولہوں نے زندگی کو کتنا آسان کر دیا. وہ ایک چائے کا کپ بنانے کے لیے آپ کو پھونکے مار مار کے اپنا چہرے پہ بھی وہ گرد و غبار پڑنا شروع ہو جاتا تھا، راکھ اڑ کے پڑنا شروع ہو جاتی تھی کپڑوں پہ بھی. تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ معمولی چیزیں بنانے میں لگ جاتا تھا. اب تو ادھر آپ نے چائے بنانی ہے تو کیٹل میں پانی رکھا، سوئچ آن کیا، ادھر سے آپ نے کپ اٹھایا، اس میں ٹی بیگ ڈالا اور اتنے میں وہ اس نے پانی ابال دیا اور آپ نے ڈھیل کے تھوڑا دودھ ڈالا، تھوڑی شکر ڈالی اور آپ کی چائے کا کپ تیار ہے. اب سیل فون ہی کو لے لیجیے، آپ کا اپنے گھر والوں سے اور دوستوں سے ساری دنیا سے رابطہ ہے. پھر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. ساری دنیا کی لائبریریز آپ کے گھر میں پڑی ہوتی ہیں، جیسے کوئی بھی کتاب آپ کہیں سے بھی اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. تو کتنی سہولتیں ہو گئی ہیں، علم حاصل کرنا بھی آسان ہو گیا طلباء کے لیے. یہ ساری باتیں بہرحال بہت خوبصورت ہیں. تو وہ پھر دیہاتی لوگوں کو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ شہر میں آنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں کنٹریبیوٹ کیجیے اور اس کو گالیاں نہ نکالیے. اس کے کلچر میں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کی اپنی زندگی بھی اچھی گزرے اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی بھی زندگی آپ کی وجہ سے کوئی علم دشمنی نہ کہلائے اور آپ کو کوئی رجت پسند نہ کہے کہ جو کہ پرانے وقتوں میں رہنا چاہتا ہے، وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چلنا چاہتا، وہ اس قسم کا کوئی کریکٹر ہونے کا دھبا نہ آپ کے اوپر آ جائے. تو یہ چیزیں بہرحال اگر آپ تھوڑا سا اپنی سوچ کو وسیع کر لیں تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس ایپیسوڈ سے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.